بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی اسلام نے قدم قدم پر ہر طرح کی رہبری فرمائی ہے۔ کسی بھی ایک معاملے میں یا کسی بھی ایک مسئلے میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان فقہائے کرام کی قبر کو نور سے منور فرمائے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کے اندر غور و فکر کر کے امت کے سامنے مسائل کو آسان کر کے پیش کیا اور ہر مسئلے میں امت کی رہبری فرمائی تاکہ امت گمراہی کا سبب نہ بنے۔ چنانچہ ان تمام مسائل کے اندر ایک مسئلہ ہے، عام طور پر ہم رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم، نفلی صدقات وغیرہ بہت سا کچھ کرتے ہیں۔ اب لوگوں کے دل و دماغ میں ایسا وہم اور خیال ہے کہ بعض مرتبہ کوئی چیز آسان ہوتی ہے لیکن ہم اس کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ جس کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ ایصال ثواب کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ موضوع پہلے کبھی نہیں آیا، تو آج مختصراً انشاءاللہ باتیں کچھ قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اجماع امت کی روشنی میں اور قیاس کی روشنی میں آپ کے جو ہے کانوں کے حوالے کی جائے گی۔ جب ان باتوں کو آپ سنیں گے تو آپ کو بھی تشفی ہو جائے گی کہ بھئی قرآن کا ایصال ثواب کرنا یا مرحومین کو ایصال ثواب کس چیز کا کرنا چاہیے، کیا بہتر ہے، حدیث کی طرف سے کیا ہمیں رہبری ملی ہے۔ چنانچہ ایصال ثواب کے تعلق سے اسلام جو ہے ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں افراط و تفریط سے پاک ہے۔ افراط و تفریط سے ہر معاملے میں جو ہے اسلام پاک ہے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جس نے ایصال ثواب کو بڑھ چڑھ کر اس کے اندر غلو کیا اور افراط و تفریط کر دیا، اور ایک جماعت وہ ہے کہ جس نے ایصال ثواب کا سرے سے انکار کر دیا، بولے ایصال ثواب کوئی چیز ہے ہی نہیں، یعنی تم قرآن پڑھو، تم صدقہ کرو، تم نفلی نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، نفلی روزہ رکھو، اس کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلی جماعت بھی ٹھیک نہیں ہے، دوسری جماعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ مذہب اسلام نے، قرآن نے اور حدیث نے ایک ایسا بیچ کا راستہ نکالا ہے کہ ایصال ثواب کی شرعی حیثیت ہے،
قرآن بھی اس کو مانتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں کئی فرمانات ہیں کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ نبی نے خود اپنی امت کے لیے ایصال ثواب کیا ہے. اور میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ جب دنیا سے کوئی آدمی چلا جاتا ہے, دنیا میں رہتا ہے تو بہت ساری امنگیں ہوتی ہے, رشتہ داروں سے, عزیز و اقارب سے, اپنے گھر کے لوگوں سے. لیکن جب ایک شخص انتقال کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے, کیونکہ انتقال کا معنی ہی یہی ہے, ہم کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا, یعنی دنیا کے گھر کو چھوڑ کر قبر کے گھر کی طرف منتقل ہو گیا. ایک شخص دریا میں ڈوب رہا ہے, اب جب وہ دریا میں ڈوب رہا ہے تو اس کو اچھا لگے گا ڈوبتے ہوئے نہیں, اس وقت وہ چاروں طرف نظر اٹھائے گا اور آواز لگانے کی کوشش کرے گا, اور جو شخص اس وقت اس کو بچانے کی کوشش کرے گا وہ اس کی طرف سے کتنا خوش ہوگا وہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اگر تجربہ کرنا ہو تو کر کے دیکھ لینا, تجربہ کرنا ہو تو کر کے دیکھ لینا. تو میت جب دنیا سے چھوڑ کر قبر میں چلی جاتی ہے, اور جب کوئی شخص اس کے لیے ایک سورت پڑھ کر یا ایک پارہ پڑھ کر اس کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے, چاہے اس کا بیٹا یا رشتہ دار, خدا کی قسم ڈوبنے والے کو جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے کئی زیادہ اس میت کو خوشی ہوتی ہے. معمولی نہ سمجھے ایصال ثواب کو. اب آتے ہیں ہم ایک ایک طرف ایک ایک چیز کو سمجھتے ہیں اور سنتے ہیں. قرآن کریم کے اندر ایصال ثواب کے تعلق سے کون سی آیت ہے اور کہاں پر اللہ نے فرمایا؟ تو چنانچہ پہلی آیت اللہ کے رسول کے بارے میں ہے, وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اے نبی جی آپ اپنے گناہوں کی معافی کیجئے, والمؤمنین والمؤمنات, اور مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے بھی گناہ بخشوائیے, یعنی ان کے لیے بھی کیا کیجئے, معافی مانگیے, دعا کے اندر ان کی مغفرت کی دعا کیجئے. یہ قرآن سے ثبوت ہے کہ نہیں ہے؟ دوسری آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دے, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے ہمارے پروردگار میری مغفرت فرما دیجئے, میرے والدین کی مغفرت فرما دیجئے اس دن جس دن حساب کا دن ہوگا. قرآن کی آیت پڑھی 13ویں پارے کی. آگے تیسری آیت سنتے ہیں, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اس کے اندر بھی اغفر لنا آیا, یعنی ہمارے پروردگار ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو جو پہلے گزر گئے ان کو معاف کر دیجئے, ان کی مغفرت فرما دیجئے. تو قرآن سے ثبوت ہے کہ نہیں ہے ایصال ثواب کا؟ یعنی جو کچھ ہم پڑھتے ہیں, مردے کو ایصال ثواب کرتے ہیں, وہ ثواب ان کو پہنچتا ہے. اب آئیے حدیث کی طرف. ایک حدیث نہیں پیش کروں گا, 6 کروں گا تاکہ تم کو بھی تشفی ہو جاوے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ سب سے پہلی حدیث تو وہ لے لیجئے جو قربانی کے موقع کے اوپر عام طور پر مشہور ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیت کبرے مینڈے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے. ان کے گردن کے اوپر آپ نے اپنا پاؤں مبارک رکھا اور دونوں مینڈوں کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد ایک اپنے لیے اور ایک اپنے پوری امت کے لیے ایصال ثواب کیا. یہ حدیث سے مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے استدلال کہ اللہ کے رسول نے قربانی کے موقع پر امت کو یاد رکھا. امت کا فریضہ ہے کہ قربانی کے موقع پر جناب رسول اللہ کو یاد کیجیے. قربانی کے موقع پر اللہ کے رسول کو یاد کیجیے. ایک روایت. دوسری روایت, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہا, یا رسول اللہ ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا, ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا اور ان کو کچھ وصیت کرنے کا موقع نہیں ملا, تو یا رسول اللہ کیا کروں میں ان کے لیے,
کس نے کہا؟ وہ صحابی نے کس سے سوال کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری والدہ کو وصیت کرنے کا موقع نہیں ملا تو کیا تم نہیں ہو؟ تم ان کے لیے صدقہ کرو، خیرات کرو، کیونکہ صدقہ خیرات کرو گے تو وہ تمہارے والدہ کو پہنچے گا. تو دوسری روایت سے بھی ایصال ثواب کا استدلال دلیل ملتی ہے کہ حدیث سے بھی ایصال ثواب کرنا ثابت ہے. پھر تیسری روایت ہے، ایک شخص آئے اور کہا کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ان پر پورے مہینے کے روزے تھے، یعنی قضا تھی، انہوں نے قضا کی نہیں تھی اور ان کا انتقال ہو گیا. تو یا رسول اللہ کیا کروں، میں ان کی طرف سے روزے کر لوں تاکہ ان کو ان کا ثواب پہنچ جائے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تمہاری والدہ کے ذمے میں قرض ہوتا تو تم ادا کرتے کہ نہ کرتے؟ تو بولے یا رسول اللہ ضرور ادا کرتا. تو ٹھیک ہے، آپ روزوں کی بھی قضا کر لو تاکہ تمہارے والدین سے اللہ تخفیف کر دے. اگر کوئی قضا نہیں کرتا ہے تو ان کی طرف سے فدیہ نکالنا بھی ضروری ہے، فدیہ نکالنا بھی ضروری ہے. یہ مسئلہ کئی لوگ سمجھتے نہیں ہے اور ہر کھاتا پیتا شخص نہیں نکال سکتا، یہ بات بھی دھیان میں رکھیے. سمجھ میں آیا کرے؟ ہاں، ورنہ بیٹھا ہوا مجمع کہے گا مولانا پہلے بتا دیتے تو اتنی تکلیف کیوں اٹھا دے، 1500 روپے نکال دیتے، ہم تو صاحب استطاعت، ہمارے لیے کون سا مشکل. نہ 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 نہ، یہ اس شخص کے لیے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ فدیہ اس شخص کے لیے ہے جو شیخ فانی ہو گیا ہو، یعنی ایسا بوڑھا ہو گیا ہو کہ اب اس کی بیماری کے ٹھیک ہونے کی کوئی امید نہ ہو، ڈاکٹر نے کہا ہو کہ روزہ رکھنے میں تمہاری بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے. ایسے شخص کے لیے شریعت نے الدین یسر کے پیش نظر فقہائے کرام نے کہا ایک روزے کا فدیہ صدقۃ الفطر کے مقدار کے طور پر دے دو، اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے گا. ہر کھاتا پیتا نہیں، ہر بیڑی پینے والا نہیں، ہر سگریٹ پینے والا نہیں. سمجھ میں آیا کہ نا؟ دھوپ میں 1 گھنٹہ بیٹھا رہے گا اور کہتا ہے طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، بڑبڑاتا رہے گا اور کہتا ہے طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، اس کے لیے نہیں. نمبر 3. نمبر 4، ایک روایت ہے سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان کا بھی معاملہ ایسا ہی تھا، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ تو فرمایا کیا کرو، آپ جو بھی ان کے لیے کرو گے، جو بھی ایصال ثواب کرو گے، آپ نفلی صدقات کرو گے، خیرات کرو گے، وہ تمام کا تمام ثواب کس کو پہنچے گا بھائی؟ آپ کی والدہ کی قبر تک پہنچے گا. اور ایک روایت ہے کہ حضرت جب گھر والے ایصال ثواب کرتے ہیں نا تو جبرائیل علیہ السلام، میرے دوستو جو دنیا سے انسان چلا جاتا ہے نا، زندوں کے لیے، اپنے مرنے والے کے لیے ایک ہی تحفہ ہے، اب کوئی دوسرا تحفہ نہیں بچا ہے. آپ کہوں گے کہ روٹی اور ٹفن باندھ کے لے جاؤ تو اس کی تو شریعت میں گنجائش نہیں ہے، کیونکہ مانو مٹی کے نیچے اپنے رشتہ دار کو ہم نے دفن کر دیا. لہذا زندوں کے لیے اگر کوئی تحفہ ہے تو وہ کون سا تحفہ ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھ لی، پارسل بھیج دیا. سورہ یاسین پڑھ لی، پارسل بھیج دیا. ایک پارہ پڑھ لیا، پارسل بھیج دیا. پھر انتظار نہیں کرنا ہے کہ ایک پارہ پڑھا ہے امام صاحب کو ملوں گا اور پرچی لکھ کر دوں گا کہ آپ ایصال ثواب کر دینا. نا 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 نا، ہم نے مشکل کر دیا ہے ایصال ثواب کو. بس آج اس کے لیے بیٹھا ہوں کیونکہ شب قدر میں میرے پاس پرچی آتی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو میں اس کے لیے کہ آپ لوگوں کی سہولت کے بیان کر دو کہ آپ جو ہے تذبذب کا شکار نہ رہے کہ ایصال ثواب کے لیے کچھ خاص طریقہ ہے، مولانا کچھ پڑھتے ہوں گے، سمجھے کہ آگے پیچھے کچھ لمبا چھوڑا پڑھتے ہوں گے، پھر بیچ میں مرحومین کو لاتے ہوں گے، پھر اگربتی جلاتے ہوں گے. نا 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 نا، کوئی اگربتی نہیں، کوئی جلیبی کی پلیٹ نہیں، یہ سب ہماری طرف سے بے ساختہ بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ایجاد کی ہوئی چیزیں ہیں.
مذہب اسلام تو افراط و تفریط سے پاک ہے، لیکن ایک جماعت نے بعد میں ایصال ثواب میں بھی اتنا غلو کر دیا، اتنا غلو کر دیا، گلاس میں پانی، جلیبی، نہ معلوم کیا سے کیا رکھا جاتا ہے، پھر امام صاحب کو بلایا جاتا ہے، سمجھ میں آیا کہ نہیں، پھر فاتحہ کیا جاتا ہے۔ بابا اس کے بغیر بھی ایصال ثواب ہو جائے گا؟ اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ سب کچھ سننے والا ہے۔ لہذا جب ایک بندہ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو جیسا یہاں سے ایصال ثواب کر کے اس نے کہا کہ اے اللہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کا ثواب میرے ابا کو پہنچا دے، تو وہ پوٹکا، وہ پڑی کا جبرائیل نور کی تشتری میں لے کر اس میت کے پاس میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ خدا کی قسم وہ میت اتنی خوش ہوتی ہے کہ اتنی خوشی اس کو کبھی نہیں ہوتی ہے۔ اے سبحان اللہ تو کو کہ اسلام نے کتنا اچھا طریقہ دیا، مرنے کے بعد بھی ہم ان کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم تو بوبروں کی طرح بیٹھے رہتے، نہ آمین کہنے کی طاقت ہے، اتنا بھی روزہ تو لگے گا تو میرے کو لگے گا نا، میں بیٹا بیٹا بول رہا ہوں، آپ تھوڑے بول رہے۔ آپ لوگ اتنے بخیل اور کنجوس ہو، چندہ دینے میں تو سخاوت ہے، سفیروں کا ماشاءاللہ اچھا بھلا ہو جاتا ہے، لیکن آمین، ارے آمین جب ہماری اور فرشتے کی آمین ملتی ہے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی فضائل اعمال پڑھتا ہوں نا تو کوئی دعا آتی ہے تو میں کہتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو مونگے کی طرح بیٹھے رہتے، کیا پتا کیا سوچتے ہیں، یعنی کوئی وحی آتی ہے اوپر سے ان کے اوپر کہ آمین کہو کہ نہ کہو۔ اس میں کنجوسائی مت کرو۔ تو وہ نور کی تشتری لے کر اس میت کے پاس میں جاتا ہے، کہتا ہے تیرے بیٹے نے کیا کیا، آج پڑھ کے تیرے لیے تحفہ بھیجا۔ وہ میت بہت خوش ہوتی ہے، وہ میت بہت خوش ہوتی ہے۔ ایصال ثواب کے ٹوٹل 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو وہ ہے جو میت دنیا میں کر کے گیا ہے، جس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی میت نے مسجد میں 10 قرآن رکھوا دیے، جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے اس میت کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ مسجد کی ایک دیوار کے اندر اینٹیں ڈال کے چلا گیا تھا، مسجد میں بورنگ کھودوا کے چلا گیا تھا، عام راستے کے اندر پرب بنوا کے چلا گیا تھا، کوئی کتاب لکھ کے چلا گیا تھا، کسی نے مدرسے کے اندر پڑھایا، ہزاروں کروڑوں شاگرد اس کے پیدا ہوئے، وہ شاگرد بھی قرآن کی خدمت کر رہا ہے، حدیث کی خدمت کر رہا ہے، مرنے کے بعد بھی جب تک اس کا شاگرد پڑھاتا جائے گا اس میت کو اس کا ثواب پہنچتا جائے گا۔ اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے کیا ہے، نفل نماز پڑھ لی، نفل روزہ رکھ دیا، ذکر و اذکار کر دیا، تلاوت کلام اللہ کر دیا، یاسین کی تلاوت کر دی، سورہ ملک کی تلاوت کر دی، اس کا ثواب ہم پہنچا دیں گے تو بھی وہ میت کو وہ ثواب پہنچ جائے گا۔ ارے یہاں تک سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا بھائی؟ پھر اب آگے چلتے ہیں۔ عبادت کے 3 درجے ہیں، عبادت کے ٹوٹل 3 طریقے، 3 قسمیں ہیں۔ ایک عبادت ہے خالص بدنی، یعنی بدن سے ہوتی ہے، وہ اس کے اندر مال کا بالکل شائبہ نہیں ہوتا، یعنی مال ہوتا ہی نہیں اس میں، خالص بدنی، جیسے روزہ، جیسے کیا ہے روزہ۔ اور ایک عبادت ہے خالص مالی، جیسے ہم نے نفلی صدقہ کر دیا میت کے لیے، حدیث سے یہ ثابت ہے، سمجھ میں آیا، تم نے نفلی صدقہ نکال دیا اپنے گھر والوں کے لیے میت کے ایصال ثواب کے لیے تو اس کا ثواب اس کو پہنچ جائے گا۔ اور تیسری عبادت ہے بدنی بھی اور مالی بھی، دونوں سے جوائنٹ ہے، مرکب جس کو بولتے، اور وہ ہے حج اور عمرہ، ہے نا۔ بعض مرتبہ ہم مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے حج بدل کرتے، ارے کرتے کہ نہیں، تو اس کا ثواب بھی اس کو پہنچے گا، اس کا ثواب بھی اس کو عمرہ کر دیا۔ بھئی میرے ابا دنیا سے چلے گئے، اللہ میں اپنے ابا کے نام کا عمرہ کرتا ہوں، تو اس عمرے کا ثواب کس کو پہنچے گا؟ تمہارے ابا کو پہنچے گا۔ سمجھ میں آئی؟ یہ بہت بڑی عبادت ہے، اس میں مال بھی استعمال ہوتا ہے، بدن بھی استعمال، طواف پر طواف، طواف پر طواف، صحیح پر صحیح، اس میں کیا ہوتا ہے؟ بدن استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ کو ایک ایسی عبادت بنایا ہے نا کہ بڑا کا بڑا بادشاہ ہو، سمجھ میں آیا کہ نہیں، بڑا منسٹر ہو، لیکن اللہ کے گھر میں جب جائے گا نا تو اس کو اپنے آپ کو اتنا جھکانا پڑے گا، اتنا جھکانا پڑے گا، اس لیے کہہ دیا اپنے مقامات میں داخل ہونے سے پہلے فقیر جیسا لباس پہن لو، 2 کپڑے پہن لو سفید، جس کو احرام کہا جاتا ہے۔ سلے ہوئے کپڑوں میں آپ نہیں آ سکتے،
آپ نے بھلے لنگی کبھی زندگی میں نہیں پہنی لیکن آج پہننا پڑے گا, اور اگر نکلنے کا اندیشہ آتا اوپر اب تو پٹکے بھی آئے, سمجھے کہ نہیں, وہ بھی باندھ دو. اور بالکل فقیرانہ لباس, لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاؤ تاکہ اللہ, اور وہاں پر ایسا نہیں کہ پرائم منسٹر ہو تو اس کا احرام الگ ہوگا, نہ سفید کپڑا. کیا بھائی, تو ادھر بھی سفید کپڑا, اور جب مر کے جاؤں گے تو بھی سفید کپڑے میں. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے, آج وہ کل ہماری باری ہے. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے دل کو تسلی ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. کر لو, اللہ کو یاد کر لو. رمضان کا مہینہ ہے, نیت کر لو صبح قیامت تک رمضان میں جیسے معمولات ادا کیے, نمازوں کا اہتمام کیا, انشاءاللہ صبح قیامت تک ہم ان چیزوں کے اوپر مضبوط رہیں گے. اب آگے میں ایک دو چیزیں آپ کو سناتا ہوں, ابھی وقت ہے 5 منٹ, سمجھے کہ نہیں. ہمارے اکابرین کی طرف سے ایسے واقعات جو پہلے گزرے تھے, بہت بڑے اکابرین, کہ میت کی طرف سے کسی نے ایصال ثواب کیا تو اس کا فائدہ ہوا, اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, جس کو کشف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کشف. وہ ہر ایک کو نہیں دکھتا ہے, وہ صرف اللہ والوں کو دکھتا ہے. مالک ابن دینار کا نام سنا ہوگا, بہت بڑے اللہ کے ولی تھے, فقیرانہ, زاہدانہ, مجذومانہ, بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. ایک مرتبہ قبرستان کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ چاروں طرف نور پھیلا ہوا ہے. تو کھڑے کھڑے سوچنے لگے اور کہا یا اللہ کیا ماجرا ہے, آج میں پورے قبرستان میں نور ہی نور دیکھ رہا ہوں. غیب سے ندا آئی, اے مالک ابن دینار, کیا تمہیں معلوم نہیں ہے آج شب جمعہ کے اندر میرا ایک بندہ وضو کر کے کھڑا ہوا, 2 رکعت نماز پڑھی, پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھی, دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی, اور پڑھنے کے بعد کہا اے اللہ میری یہ 2 رکعت پورے قبرستان والوں کے لیے تحفہ ہے. اس کی برکت سے اللہ نے آج پورے قبرستان میں نور کو نور کر دیا ہے. پورے قبرستان میں مالک ابن دینار نے کہا کہ جب سے میں نے یہ آواز سنی میں نے بھی اپنا معمول بنا لیا شب جمعہ میں 2 رکعت پڑھنے کا, اور پڑھ کے پورے قبر والوں کے لیے ایصال ثواب کر لیتا ہوں. یعنی سب کو یاد رکھے. کیا رکھے؟ سب کو یاد رکھے. اسی طریقے سے ایک واقعہ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ کا بھی اچھا, مالک ابن دینار کا دوسرا واقعہ بھی اس طرح کا ہے. وہ فرماتے ہیں مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ کہ مالک جب تم یہ معمول کرو گے, یعنی شب جمعہ کے اندر 2 رکعت پڑھ کے امت کے لیے ایصال ثواب کر دو گے, تو اس نور کے بقدر تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. اور انسان جب میت کے لیے کوئی صدقہ کرتا ہے نا, تو یہ بات یاد رکھے کہ صدقہ کرتا ہے ایصال ثواب کرنے کے لیے, تو اس کو تو اس کے صدقے کا ثواب مل جائے گا, اس کے ثواب میں سے کمی نہیں ہوگی. بعض مرتبہ ہمیں نا بہت ساری چیزیں پڑھتے لیکن ہم گونگے رہتے. کیا رہتے؟ گونگے رہتے. کیا پتہ, خالی پڑھتے جاتے بھئی آگے پہنچا ہونا, ایصال ثواب کرو, کم سے کم نیت تو کرنی پڑے گی نا. دل میں نیت کر لو, پارے پڑھتے جا رہے ہیں, تسبیحات پڑھتے جا رہے ہیں. اگر کوئی قرآن پڑھا ہوا نہیں تو تسبیحات تو پڑھتا ہے. ایک تسبیح پڑھ لی, اے اللہ میرے فلاں رشتہ دار اور پوری امت کے لیے میں تحفہ بھیج رہا ہوں, اے اللہ سب کو ثواب پہنچا دینا. تو ایصال ثواب یہ مشکل چیز نہیں. اچھا, بعض لوگوں نے افراط و تفریط سے کام لیا, جیسے میں نے بتایا جلیبی, حلوہ, اگربتی, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کی کوئی ضرورت, بلکہ اتنی خوشبو کر دیتے ہیں کہ فاتحہ کرنے والے کا سر چڑھ جاتا ہے. سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ لوبان ڈالتے ہیں تو اس سے تو اور زیادہ سر چڑھ جاتا ہے. سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ دوسری بات یہ ہے
کہ ایصال ثواب میں نہ افراط و تفریط ہے نہ انکار چلے گا. بعض لوگوں نے انکار کر دیا اور کیا کہا؟ 2 آیتیں لی انہوں نے. کون سی 2 آیتیں؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور ایک 27ویں پارے میں سورہ جو ہے نجم کی آیت، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے بس وہی پہنچتا ہے جو دنیا میں اس نے کوشش کی ہے. تو یہ تو پتہ چلا کہ پھر بعد والے جو پارسل کریں گے وہ نہیں پہنچے گا. یہ منکرین ایصال ثواب کی دلیل ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ تم گدھے ہو، تم کو یہ پتہ نہیں چلتا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یعنی قیامت کے دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے گناہ سر پہ نہیں لے گا، کوئی بیٹا اپنے باپ کے گناہ سر پر نہیں لے گا. جو تم کرو گے تمہارے ساتھ رہے گا، ایک نیکی کوئی دینے کو تیار نہیں ہوگا. اور وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی پہنچتا ہے جو اس نے کوشش کی. تو کافروں کے لیے کہ بھئی کافروں کے لیے جو کچھ دنیا میں کیا دنیا میں مل جائے گا، مرنے کے بعد کوئی ان کے لیے کتنا بھی پڑھ کے بھیجے گا تو ان کو تھوڑا ثواب ملے گا، کیونکہ وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے. وہ شریعت کا مکلف نہیں ہے. اور ہم تو خوش نصیب ہے، ہمارے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے. زندگی میں کریں گے تو بھی ملے گا دنیا میں، اور مرنے کے بعد جائیں گے اگر پرب بنوا کے گئے، جب تک لوگ پیتے رہیں گے ہم کو تو سوئے سوئے ثواب ملتا رہے گا. ہم کو سوئے سوئے ثواب ملتا رہے گا اور اولاد پڑھ کے بھیجے گی. اس لیے حدیث میں آتا ہے صدقہ جاریہ 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 کوئی پرب کھودوا دیا، کوئی پانی کا کنواں کھودوا دیا. نمبر 2 کسی نے کتاب لکھ دی، علم پڑھا لیا، قرآن پڑھا لیا. اور نمبر 3 کسی شخص نے نیک صالح اولاد چھوڑی. کون سی اولاد چھوڑی؟ نیک صالح اولاد چھوڑی. اس لیے اپنے اولاد کو نیک صالح بنانے کی کوشش کرو. اپنے اولاد کو موبائل دے کر ان کی زندگیاں برباد مت کرو. یہ موبائل نے تباہ و برباد کر دیا ہے آج. اور اپنی اولاد کو کم از کم اتنا تو پڑھا لو کہ تم مر کے جاؤ تو کم سے کم قرآن پاک پڑھ کے تمہارے لیے ایصال ثواب کر سکے. مدرسے کے اندر تلاش نہ کرنا پڑے کہ بھئی قرآن کھانے کے لیے ایک جماعت کو بھیج دو. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ہاں، لہذا اپنی اولاد کو نیک صالح بناؤ. اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد جب مر کے تم جاتے ہو دعا بھی کرتی ہے اپنے ماں باپ کے لیے، اللہ اس کا بھی ثواب پہنچاتا ہے. اللہ اس کا بھی ثواب. جہنم واجب ہو چکی ہے، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ لیکن اس کی اولاد اخلاص کے ساتھ اس کے لیے قرآن پڑھ کر بیچتی ہے. میں نے بیچ میں ایک مرتبہ واقعہ سنایا تھا نا کہ باپ کے لیے جہنم ضروری ہو چکی تھی. اس کی ماں خواب میں دیکھ رہی تھی. 3 دن کے بعد دیکھا کہ اچانک جنت کا فیصلہ ہوا. تو کہا کہ میرے اس چھوٹے بچے کی برکت سے جس کو تو نے مکتب میں بھیجا تھا، مولوی صاحب نے بسم اللہ پڑھائی، اللہ کو اپنے نام کا، اپنے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اتنی غیرت آئی کہ میرا معصوم سا پھول جیسا بندہ میرا نام لے اور اس کے باپ کو میں جہنم میں ڈالوں، مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے. میرے عزیز ساتھیو، پڑھو. جو کچھ پڑھا ہے رمضان میں اب تو کروں گے نا ایصال ثواب. جو پڑھا ہے وہ کر دینا ایصال ثواب. اپنے لیے بھی، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی، اپنے مرحومین کے لیے. صرف پڑھتے جاتے ہم کچھ کرتے نہیں. اور آپ نے جو پڑھا ہے نا 1 حرف پر کتنی نے کیا؟ 10 نے کیا. تو آپ کو ملے گی، کیونکہ وہ اللہ کا خزانہ ہے بھائی. کس کا خزانہ ہے؟ ہاں، وہاں تو لائف ٹائم آفر چلتی ہے. دنیا والے تو 6 مہینے دے کر تھک گئے اور لوگوں کو عادت بنوا دی. اب 600-700 کا بھی کروانا پڑتا ہے. اور اتنے عادی بن گئے ہیں کہ رات کو 12 بجے اگر اسکیم پوری ہو جائے تو 12:05 تک سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے ان کی سانس اکھڑ رہی ہو. فوراً کر دیں گے کیونکہ ابھی تو آن لائن زمانہ ہے. فون پہ مارا، نمبر ڈالا اور ریچارج ہو گیا. اللہ کہتا ہے ہمارے خزانے کی چابیاں وسیع ہے، ہمارا خزانہ وسیع ہے. کوئی مانگنے والا مانگ کے تو دیکھے. مانگنے والا تھک جائے گا، دینے والا نہیں تھکے گا. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو بس اب ختم کر دے، ٹائم ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ رمضان کے یہ 4 جمعہ اور رمضان کے جو بھی دن گئے ہیں، اللہ میری عبادتوں کو بھی قبول فرماوے.
آپ تمام نمازوں کی بھی عبادتوں کو قبول فرماوے. آپ لوگوں نے ہمیں محبتیں دی ہے, محبت سے سنتے ہیں ہماری اس کلپوں کو, بیان کو, اور الحمدللہ اللہ مظہر بھائی کو بھی دارین میں نعم البدل نصیب فرمائے. بیچارے کوشش کرتے, اپنا وقت نکالتے ہیں. یہ آسان کام نہیں ہے اس کو بھی یہ کرنا, پھر اپلوڈ کرنا. اس سے کئی لوگ دیکھتے ہیں, ویڈیو دیکھتے ہیں, اور بیچارے سب. اچھا اس میں کمنٹ بھی کرے, کیا کرے, کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو نیچے لکھے کہ یہ سمجھ میں نہیں آیا. بات تو خالی سنتے ہیں. میں بولتا ہوں کہ کیا پتا کس دھن کے اندر رہتے ہیں. ویسے تو ہزاروں کمنٹیں کر دیں گے, سمجھ میں آیا کہ نہیں, سمجھ یعنی آپ کو اچھا لگا تو دعائیں دیجئے تو ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوئے. ماشاءاللہ آپ نے جو دین کی بات ہمیں بتائی, ہمیں اچھا لگا, ہمیں سمجھ میں آئی. کیونکہ میں یہ کوشش کرتا ہوں جب بھی میں بیان کا مطالعہ کر کے آتا ہوں نا, تو یہ کوشش کرتا ہوں کہ آسان الفاظ میں نمازوں کے سامنے پیش کروں تاکہ ان کو سمجھ میں آوے. امید ہے کہ ایصال ثواب یہ بالکل آسان ہے, سمجھے کہ نہیں. جو پڑھا, اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک بات خالی کہہ کے ختم کر دیتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو پڑھا پھر سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی, 4 کل پڑھنا پڑے گا, پھر ایصال ثواب. نہ, ڈائریکٹ کر دو بھائی, میں نے سورہ یاسین پڑھی, اللہ میرے ابا کو پہنچا دے, میرے یہ فلاں میرے ابا کو, آپ کا ایصال ثواب ہو جائے گا. جرے بھی لانے کی ضرورت نہیں, وہ الگ بات. ایک بات دوسری سن لو, بعض لوگ میت کے ایصال ثواب کے لیے ڈیگے بنواتے ہیں. کیا بنواتے ہیں؟ تو اگر یہ ڈیگے اچھے خاصے لوگ کے گھرانے والوں نے کھائی ہوگی تو اس کا ثواب نہیں پہنچے گا, کیونکہ اس کا حق ہے فقیروں کو کھلانا. کس کا کھلانا؟ اگر فقیروں کو کھلاؤں گے تو تمہارے میت کو ثواب پہنچے گا, ورنہ نہیں پہنچے گا. سمجھے کہ نہیں. 40 والے اگر بیٹھ جائیں گے, سمجھے کہ نہیں, تو نہ اگر وہ اچھا خاصا استطاعت والا ہے, اس کے گھر میں اچھا خاصا کھانا بن رہا ہے, تو وہ اس کا محل نہیں ہے, اس کا مصرف نہیں ہے, غریبوں تک پہنچانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ آج کی جو باتیں آئی, امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر ہم عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق